سے صحیح معنی میں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں میری نظر میں جو سیرت ہے اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ سیرت ہمیں عملی طریقہ بتاتی ہے زندگی کا کہ رسول اللہ نے فلاں کام کیسے کیا۔ یہ سیرت سے عملی زندگی، سیرت کا معنی ہے، سیرت کا معنی بھی الطریقۃ المسلوکہ، وہ راستہ جس پر رسول اللہ چلے ہیں، الطریقۃ المسلوکہ، چلا ہوا راستہ۔ قرآن مجید سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور سمانا سمجھنے میں، مفہوم سمجھنے میں، حدیث شریف کے مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک آدمی راستہ چل کے دکھاتا ہے بھی یوں چلنا ہے یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو آپ نے یہاں سے دائیں جاؤ، وہاں سے بائیں جاؤ، وہاں سے فلاں جگہ جاؤ، آپ راستہ بھول سکتے ہو۔ ایک آدمی کہتے ہیں یار آپ میرے ساتھ بیٹھو موٹر سائیکل پر، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، وہاں آپ کو راستہ دے، آنکھیں بند کر لو، آپ کو پہنچا دے گا۔ سیرت یہ ہے، ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتے ہیں، ہاں جی یہ کام آپ نے کرنا ہے، میں بتاتا ہوں یہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھوں ویسے نماز پڑھو، دیکھو مجھے، دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، پھر ویسے نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابی ہے کہ حضرت میرے جنا پاؤں پر عیب ہے، ان کا جو شلوار تھی وہ ٹخنے سے نیچے تھی، وہ لنگی، انہوں نے کہا، فرمایا کہ یہ تو اوپر کر، کہ جی میرے اس میں ٹانگ پہ نا عیب ہے، نشانات ہے، ویسے وہ عیب لگتا ہے۔ میں نے فرمایا مجھے دیکھ، کیا میری ذات میں تیلے کوئی نمونہ نہیں؟ بس میں نے رسول اللہ کی اظہار دیکھی، ٹخنوں سے اوپر تھی، فوراً انہوں نے کر لی، عیب ہے کیا کچھ ہے، بس عاشق فنا ہو گیا۔ تو سیرت جو ہے ہمیں عملی بتاتی ہے کہ وسلم نے اس قرآن حدیث کی اس بات پر عمل کیسے کیا ہے۔ وہ بات سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب کر کے دکھائے گا تو غلطی ختم۔ صحابہ کرام تو چلنے کی مشق بھی کرتے تھے، چلو کیسے چلتے ہیں اس کی مشق کرتے تھے باقاعدہ، ایسے پہ اٹھاتے، ایسے اٹھاتے۔ چنانچہ کوئی بھی تابعی آتا ہو کہتے یار یہ رسول اللہ چلتے کیسے تھے، انہوں نے کہا فلاں جو صحابی ہے نا اس کو دیکھ لو، اس نے بڑی مشق کی ہوئی ہے، بیٹھتے کیسے تھے اور فلاں کو دیکھ لو، فلاں کام کیسے تھے اور فلاں کو دیکھ لو۔ صحابہ مشق کرتے تھے باقاعدہ اس بات، ان کاموں کو سیکھنے کے لیے۔ یہ سیرت ہے، سیرت سیر سے چلنا سیرت۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو بات آتی ہے، لیکن اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ رسول اللہ نے بتایا، گھر میں کیسے، یعنی صحابہ کرام چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نوٹ کی ہوئی ہے آپ کی، چھوٹی سی بات۔ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کر، صحابہ نے پورا ایک باب باندھ دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رسول اللہ کیسے کرتے تھے۔ سیرت میں آتا ہے کہ صبح کو، یعنی سردی میں بھی صبح کو پانی لے کر نا جی بچے رسول اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، مائیں بھیجتی تھی کہ وہ اس میں برکت کرا لو، جیسے مولوی صاحبان سے دم کراتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو مسجد نکلے۔ کہتے سردی بھی ہوتی تھی لیکن پھر بھی پیغمبر صاحب ان کی رعایت کے لیے اس ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے چلے اور صحابہ گھر میں لے جاتے۔ کیا انوارات ہوتے ہوں گے اس پانی میں، پیتے ہوں گے تو آج پوری دنیا میں اس کا نام ہے۔ طریقۃ السیرت نام ہے، طریقۃ المسلوکہ، اس لیے سیرت کو اجاگر کرے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بدعت خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں رسول اللہ نے ایسے کیا تو بات ختم ہو گئی، بس عاشق نہیں پوچھے گا آگے بھی اب ہم کو اپنا طریقہ اختیار کریں، اس میں ضرورت ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے طریقے سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ عقلی طور پر آپ کتنا سوچ لیں کہ آپ ایسے ہو، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، کتنا سوچ لیں، اس کو سوچوں جس طرح آپ حسین تھے سب سے زیادہ آپ کا ہر طریقہ بھی ویسی حسین ہے، ہر عمل آپ کا حسین، جیسے اسوۃ الحسنہ کا کہ یہ
خوبصورت نمونہ ہے ہمارا رسول، ہمارے لیے خوبصورت نمونہ. اس لیے اما عائشہ فرماتی کان خلق القرآن، کہا کہ قرآن کی عملی جو تفسیر ہے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے. اس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے قرآن مجید پر عمل کرنا، سیرت پر عمل کر لو، قرآن پر عمل ہوں گے آپ. تو بہرحال اس لیے بدعت کا جو مقابلہ ہے وہ سیرت سے کریں، جھگڑے منگڑے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے مرشد شاہ کی مصطفیٰ فرماتے تھے کہ اندھیرے کو بھگانے کے لیے ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی لے آؤ خود ہی چلا جائے گا. اس لیے قرآن نے اذا جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے. قرآن نہیں کہا ازهق الباطل کہ باطل کو بھگانا پڑتا ہے، ذاق خود ہی چلا جاتا ہے. ان الباطل کان زهوقا، باطل ہے ہی بھاگنے کے لیے، باطل ہے ہی. لیکن حق لاؤ، حق لاؤ. جب ہم حق نہیں لاتے، ہم بھی ویسی کوئی چیز لے آتے ہیں تو نتیجے کیا نکلتا ہے. ایک بڑی پرانی بات ہے، جب میں بنور ٹاؤن پڑھتا تھا تو مکی مسجد میں تبلیغی جماعت میں جاتے تھے. ایک روزہ رات کو وہاں رہتے، پھر دن میں ایک دن کا. ایک بزرگ ہندوستان سے آئے تو بڑی ان کا زبردست بات سنی تھی. فرماتے تھے کہ آج کیوں جی مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی؟ کہتے اس لیے کہ وہ اسباب لے کر آتے ہیں کافر، اور ہم بھی اسباب کی تکیہ کرتے ہیں، مولا کو نہیں لے کے آتے. اسباب کا جب مقابلہ ہوگا تو جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہی جیتے گا. اگر مولا ہوتے ایک طرف اور ایک طرف سبب ہوتا تو اسباب کی مجال ہی نہیں ہے. بدر میں 313 کیسے جیت گئے؟ یعنی بدر میں کل 6 تلواریں تھی جی صرف. ہاں بھائی 6 تلواریں تھی. کوئی ڈنڈا تھا، لوہا تھا، کوئی راڑ تھا، کچھ وہ تیر کمان تھا کہ وہ نیزہ. لیکن سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، خالی ہاتھ گئے. وہ کیونکہ وہ تو گئے تھے اس لیے کہ وہ مال غنیمت جو ہے وہی اٹھانا ہے بس، جو قافلے کا وہ کام تو ہے نہیں. اور لڑائی والا تو ہوتا ہی نہیں قصہ ہوا. اس لیے بچے بھی چلے گئے تھے. اس لیے بچوں کو آگے سے واپس کیا. جب پتہ چلا جنگ ہونی تو پھر بچے پارٹی سب پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ بچے بھی گئے تھے. ہم بھی کوئی نہ کوئی چیز تو اٹھا لیں گے نا، کوئی بوری شوری ہم بھی اٹھا لے کے لے آئیں گے. چھوٹی موٹی سامان ہی اٹھانا تھا نا قافلے کو. بتودون غیر شوق ذات لکم، کہ تم چاہتے تھے کہ لڑائی والا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام تھا ایسوں کو لڑوا دیے. کیونکہ ادھر مولا تھے، ادھر سبب تھے، ہار گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو سبب سے لڑتا ہے. اصل میں ہم بھی اسباب پر تکیہ کیے، وہ بھی اسباب پر تکیہ کیے. جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہی جیتے گا. اگر مولا ہوگا تو پھر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لہٰذا جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اصل اور حق بات کو واضح کرو، اس کی ترویج کرو، بس باطل خود ختم ہو جاتا ہے، غلط بات خود ختم ہو جاتی ہے. اللہ